غزہ میں جاری جنگ پر مزید اپڈیٹس کے لیے چلتے ہیں یروشلم، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے کہ جو اقوام متحدہ کے کیمپ پر حملہ ہوا ہے، مزید کیا کہنا ہے اسرائیلی انتظامیہ کا اس پناہ گزین کیمپ پر حملے کے بارے میں؟ جی، تھوڑی دیر پہلے میرے یہاں پر ایک دفاعی ترجمان سے بات ہوئی اور ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو لے کر کے اسرائیل ڈیفنس فورسز نے تحقیقات شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیلی فضائی حملے یا آرٹلری حملے سے وہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہاں پر جو زمین پر جو اسرائیلی فوج ہے ان کے حملے سے اگر وہاں کچھ ہوا ہے تو وہ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی اشارہ ان کے طرف سے کیا گیا کہ شاید یہ حماس کے ہی کسی مس فائر میں وہاں پر جو ہے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن صاف طور پر کچھ بھی کہنے سے انہوں نے انکار کیا، کہا کہ ابھی بھی تحقیقات جاری ہے۔ جنگ بندی کی خبروں پر نیتن یاہو کی قدامت پسند اتحادی جماعتوں کے 2 اراکین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد ان کی حکومت کی ترجمان الینا سٹین نے ایک بیان کے ذریعے ان مذاکرات سے انکار کیا۔ فار رائٹ اتحادیوں کے ہوتے ہوئے کیا وزیر اعظم نیتن یاہو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ جنگ بندی کی جانب بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں، ان کی سب سے بڑی ان کی مشکلات جو ہے وہ یہی انتہائی پسند جو تنظیمیں ہیں ان کے مخلوط حکومت میں شامل انہی کی اور سے ہے، کیونکہ ان کے طرف سے صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے اور جب تک اس حماس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اس کے پہلے اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ مخلوط حکومت کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہ پائیں گے۔ دراصل اگر غور کیا جائے تو یہاں پر ایک عجیب سا جو ہے ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ جو انتہائی پسند جو تنظیمیں ہیں ان کی اور سے ان کی اور سے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پہ مزید دباؤ ہے، دوسری طرف یرغمال کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور یہاں پر لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، ان کی حمایت جو ہے ہر شہر میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ ہریندر، آج بھی ایک چھوٹا سا ہی جس میں چند 100 افراد شامل تھے، ایک مظاہرہ ہوا ہے جس میں جنگ ختم کرنے کے لیے یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اندر، اس کے بارے میں بتائیے۔ جی، مظاہرے جو ہیں وہ صرف ہر روز ہو رہے ہیں، نہ صرف آج ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور ان میں نہ صرف یرغمالوں کی فوری رہائی کو لے کر کے مطالبہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اب تو مطالبہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے استعفے کو لے کر کے بھی ہو رہا ہے، اور لگ بھگ یہ ہر شہر میں دیکھا جا رہا ہے۔ خاص کر کے سیٹرڈیز کو یہاں پر شام میں جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اور سب سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ تل اویو کے شہر میں جو ہے اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں پر اب آج کل کھل کر کے پوسٹرز لگنے لگے ہیں کہ ضرورت پڑے تو جنگ بندی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہریندر، جیسے آپ نے بتایا کہ پریشر بڑھ رہا ہے استعفے کے لیے نیتن یاہو پہ، اسرائیل میں ظاہری بات ہے یہ جو یرغمالوں کا معاملہ ہے اور حماس کے خاتمے کی مہم ہے، یہ جو ایک ڈیول گول تھا اس پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ اچیو نہیں ہو سکتا، اور اس معاملے میں بھی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو کیا وزیر اعظم نیتن یاہو کو اتحادیوں کی مکمل حمایت ابھی بھی حاصل ہے؟ اور جیسے آپ نے بتایا تو یہ بھی بتائیے کہ ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو ایک بات بتائیں کہ یہاں پر وار کیبنٹ کے ایک وزیر ہیں گادی آئزنکوٹ، جو کہ اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے کھل کر کے اس بات کو قبول کیا ہے کہ جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل وہاں پر داخل ہوا تھا غزہ میں اور یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس میں وہ پوری طرح سے ناکام رہا ہے، اور اس میں کامیابی بھی جو ہے انہوں نے کہا یقینی طور پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہونا مشکل ہے، مشکل یعنی ناممکن انہوں نے خود ہی کہا ہے، کیونکہ اس حماس کا خاتمہ جو ہے وہ جو سب سے بڑا مقصد جو اسرائیل کا ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40,000 کی ان کی فوج ہے۔ ابھی تک اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 9,000 حماس کے افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکل سے 25% جو ہے حماس کا جو اسٹرینگتھ ہے وہ اسرائیل ابھی تک 100 دنوں سے زیادہ کے جنگ میں کم کر پایا ہے۔ تو ایسے میں ان مقاصد میں کامیابی جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں مل سکتی، اور مستقبل میں کسی معاہدے کے ذریعے ہی جو ہے اس پورے معاملے کا جو ہے وہ حل نکالا جا سکتا ہے۔
اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جو مقبولیت ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ مخلوط حکومت میں جو دائیں بازو کی تنظیمیں ہیں ان کو وہ ساتھ رکھ پائیں، اور تبھی جا کر کے وہ اپنی کرسی پر بنے رہ سکتے ہیں۔ تو ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ انہیں خوش رکھنا ہی جو ہے وہ ابھی اسی میں وہ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا یروشلم سے اور اب تک کی اپڈیٹس ہمیں دی۔ تھینک یو ویری مچ۔